کسی بھی کام کو انسان جب شروع کرتا ہے تو اس کے لیے تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز، جو کام شروع کیا جا رہا ہے اس کے لیے اسباب کا مہیا ہونا۔ دوسری چیز، اس کام کا انتہا تک پہنچنا۔ اور تیسری چیز، اس کام کے ثمرات کا مرتب ہونا۔ یہ تین چیزیں ہوں۔ اب یہ اسباب کون مہیا کر سکتا ہے؟ پروردگار عالم، جس کا ذاتی نام اللہ ہے، ساری کائنات پر تصرف اسی ذات کا ہے۔ تو اب انسان چاہتا ہے کہ جو کام میں شروع کر رہا ہوں تو اس کے لیے اسباب بھی مہیا ہوں۔ تو اسباب کس کے کنٹرول میں ہیں؟ اسباب کون مہیا کر سکتا ہے؟ وہ اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے آ گیا نام مبارک، یعنی اسم ذات پروردگار عالم کا اللہ۔ دوسرا، کام کا انتہا تک پہنچنا۔ تو اب انتہا تک کون پہنچا سکتا ہے؟ کائنات کے اندر فرما روائی کس کی ہے؟ بادشاہت کس کی ہے؟ کون ہے جو ہم سے محبت کرنے والا ہے؟ کون ہے جو ہم پر مہربان ہے؟ کون ہے جس کی رحمت ہم پہ ہے؟ اور اسی کی رحمت کے سبب، اسی کی مہربانی کے سبب میرا کام تکمیل کو پہنچ سکتا ہے، انتہا کو پہنچ سکتا ہے۔ تو وہ صفت الرحمن، وہ ذات ہے جو رحمان بھی ہے، اور اسی کی مہربانی سے ہمارے کام اپنی انتہا کو پہنچ سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کام کے ثمرات بھی مرتب ہوں۔ تو ثمرات کام کے مرتب ہوں گے تو اس میں صفت رحیم کام کرتی ہے۔ تو اب گویا کہ جو انسان کام شروع کرتا ہے اور شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کے تین اسماء مبارکہ کے وسیلے سے اپنے کام کی تکمیل چاہتا ہے، تین اسماء مبارکہ کے وسیلے سے۔ اور پھر پروردگار عالم کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور وہ کام تکمیل تک بھی پہنچتا ہے، اسباب بھی مہیا ہوتے ہیں، اور پھر اس پر اچھے ثمرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔